پارٹ نمبر 12 پیشکش میرے کارواں۔ اس کا مطلب ہے تم نے عارضی نام سوچ لیے ہیں؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا عارضی اور نقلی یہ ہمارے لیے ہوں گے، ورنہ دنیا والوں کے لیے تو یہی نام ایک دم اصلی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روبی نے پوچھا وجدان بھائی آپ نے اپنے لیے کیا نام تجویز کیے ہیں؟ میں وجیح ہوں، میں نے جواب دیا، اور ساحل الماس۔ ونڈرفل، روبی نے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت موزوں اور خوبصورت نام ہے اور تم دونوں پر جچتے بھی ہیں۔ پھر ہمارے درمیان کافی دیر تک خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ اس دوران میں ہم نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ بھی کر لیا۔ ہم آپس میں یوں گھل مل گئے تھے کہ دیکھنے والا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ہم واقعی رشتہ داروں کی طرح ہی دکھائی دیتے تھے۔ روبی کی خوش مزاجی نے بہت جلد تکلفات اور اجنبیت کے پردوں کو اٹھا دیا۔ لگ بھگ 7 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہمارے میزبان روبی نے فون اٹینڈ کیا اور پھر لاؤنج میں آ کر مجھے مطلع کیا، وجدان تمہارے لیے کال ہے۔ میں اٹھ کر اس بیڈ روم میں آیا اور جو ہمارے لیے مخصوص کیا گیا تھا ریسیور کو میں نے کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں کہا ہیلو۔ ہیلو وجدان، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں انسپکٹر جیانگشو بول رہا ہوں، تم نے اپنے اس انکل کو پہچانا یا نہیں؟ میں جیانگشو کی آواز کو بخوبی شناخت کر چکا تھا۔ ہمارے درمیان رسمی الیک سلیک ہوئی، پھر اس نے استفسار کیا، مجھے تمہاری کال کے بارے میں پتہ چلا تھا، کہو کوئی خاص بات تھی؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آبائی ملک پاکستان کے شہر کراچی میں ہو۔ میں نے کہا انکل جیانگشو، بس آپ سے بات کرنے کو بہت جی چاہ رہا تھا اس لیے فون کر ڈالا۔ میرا فون ریسیو کرنے والے نے بتایا تھا کہ کل تمہارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تم اسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہاں تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، وہ غمزدہ آواز میں بولا، وہ میرا عزیز تمہارا بھی بہت کچھ لگتا تھا وجدان۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا انکل آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بوٹا سنگھ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ بوٹا سنگھ تو کل رات میاں زاہد کے آدمیوں نے اغوا کر کے قتل کر ڈالا تھا، اور انسپکٹر جیانگشو سنگاپور میں اپنے کسی عزیز کی حیثیت سے اس کے انتقال کی بات کر رہا تھا، بلکہ وہ تو بوٹا سنگھ کو میرا بھی رشتہ دار بتا رہا تھا۔ انسپکٹر نے انکشاف نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا انکل میں آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکا۔ وجدان کیا تم بوٹا سنگھ کو بھول گئے ہو؟ میں بوٹا سنگھ کی قربانی کو بھلا کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کا قتل کل یہاں کراچی میں ہوا ہے اور آپ وہاں سنگاپور میں اس کے گھر تعزیت کے لیے گئے ہیں، یہ بات مجھے الجھا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بوٹا سنگھ میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ وجدان میں نہیں جانتا تم کس بوٹا سنگھ کے قتل کی بات کر رہے ہو۔ انسپکٹر جیانگشو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، البتہ میں جس بوٹا سنگھ کی موت کا ذکر کر رہا ہوں وہ تمہارے کاروبار کا نگران آلہ تھا، عابد علی اینڈ سن کا مینیجر، ادھیر عمر بوٹا سنگھ، جو کل رات ہارٹ اٹیک سے باعث چل بسا۔ اوہ، میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ تو آپ اس بوٹا سنگھ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اب آیا تمہاری سمجھ میں؟ جیانگشو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اور واقعی سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ بوٹا سنگھ انسپکٹر جیانگشو کا ایک ویرینیا جانکار تھا، اور جب میں چاچا پرتاپ سنگھ کے ساتھ بینکاک چلا گیا اور اسلام آباد میں ایک طویل عرصہ گولڈن ٹرائی اینگل اور شاولن ٹیمپل میں گزارنے کے بعد واپس سنگاپور پہنچا تو جیانگشو کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ بوٹا سنگھ نامی اس شخص نے اپنی محنت سے میرے والد صاحب کے کاروبار کو بہت ترقی دی ہے۔ انسپکٹر ہی نے بوٹا سنگھ کو عابد علی اینڈ سن کا مینیجر مقرر کیا تھا۔ ان دونوں سنگاپور کے علاقے چائنا ٹاؤن کی ساگو اسٹریٹ پر میرے والد صاحب کا ایک جنرل اسٹور ہوا کرتا تھا۔ اب یہ اسٹور عابد علی اینڈ سن کے نام سے 3 بڑی دکانوں پر پھیل چکا تھا۔ اس شعبہ جاتی اسٹور پر درجنوں ملازم بھرتی تھے، جو سب بوٹا سنگھ کی نگرانی میں میرے والد کے لگائے ہوئے پیڑ کی آب یاری میں مصروف تھے۔ انسپکٹر جیانگشو نے فورٹ کیننگ روڈ والے ہمارے گھر کی دیکھ بھال کا بھی مناسب بندوبست کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ چاچا خشونت سنگھ نے جس مونے سنگھ کو ڈائری کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، اس کا نام بھی بوٹا سنگھ ہی تھا۔ عابد علی اینڈ سن کا مینیجر بوٹا سنگھ اس وقت میرے دماغ سے نکل گیا تھا جب میں نے انسپکٹر جیانگشو سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے مینیجر کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انسپکٹر سے اس سلسلے میں تعزیت کے لیے بھی ضروری تھا کہ بوٹا سنگھ اس کا دوست اور دلینہ شناسہ تھا،
وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولا، وجدان تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے بزنس کی نگرانی کا کوئی معقول انتظام کر دوں گا۔ اب اس کی ضرورت نہیں انکل، میں نے اپنے گھر اور عابد علی اینڈ سن کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی سلسلے میں میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ ریسیور سے حیرت بھری آواز سنائی دی، وجدان تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا کاروبار تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس سنہری موقع پر تم بزنس کو فروخت کرنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو عقل مندی نہ ہوئی۔ میں نے کہا، انکل کچھ بھی ہو میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا، آپ جلد از جلد میرے گھر اور بزنس کے لیے کسی مناسب خریدار کو تلاش کریں اور اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو امریکی ڈالرز میں تبدیل کروا کر مجھے بھجوا دیں۔ میں نے گزشتہ ملاقات پر آپ کو ایک پاور آف اٹارنی قسم کی دستاویز بھی تیار کروا کے دی تھی، آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تم مالک ہو، میں تمہاری بات ماننے سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو بتا دو مستقبل میں تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انسپیکٹر نے گہری اپنائیت سے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک میرے ذہن میں اس کثیر رقم کے استعمال کا کوئی باقاعدہ منصوبہ موجود نہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر انسپیکٹر کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا، انکل میں نے مستقل طور پر کراچی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب جو بھی کاروبار کروں گا یہیں پر کروں گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، چیانگ شو نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن اس موقع پر تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ اگر تم اس مشورے پر عمل کرو گے تو اس سے بہت سو کو فائدہ ہوگا اور تم اپنے استادوں کا کچھ احسان بھی کم کر سکو گے۔ علم، فن اور ترقی کا یہ سفر اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انکل آپ کس قسم کا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، تمہارا جو چیز چاہے وہ کاروبار کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے زیر نگرانی مارشل آرٹس کا ایک ادارہ ضرور قائم کرنا تاکہ ان فنون کی منتقلی کا کام جاری رہے۔ ایسا ایک مستند اور شاندار کلب میرے منصوبے میں شامل ہے انکل، میں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا۔ انشاءاللہ میں فنون حرب و ضرب کو پھیلانے کے لیے مؤثر اقدامات کروں گا۔ انسپیکٹر چیانگ شو نے اختتامی گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے وجدان، اس وقت رات کے 10:30 بج چکے ہیں، میں کل ہی ساگو اسٹریٹ والے شعبہ جاتی اسٹور پر پارک کے سامنے والے تمہارے گھر کو فروخت کرنے کے لیے چارہ جوئی کرتا ہوں۔ میں نے مناسب اور بھرپور انداز میں انسپیکٹر چیانگ شو کا شکریہ ادا کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پاکستان کا وقت سنگاپور سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ میرے بیڈ روم کا دیوار گیر کلاک اس وقت 7:30 کا وقت بتا رہا تھا۔ میں کمرے سے نکلا اور فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھ کر ساحل اور روبی سے باتیں کرنے لگا۔ امتیاز سے رات 10 بجے لدا پھندا واپس آیا۔ اس کے ساتھ اشتیاق کو نہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ اشتیاق اس کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے وہاں رہتا ہے۔ میں نے امتیاز سے پوچھا، اشتیاق کہاں ہے؟ وہ آج دبئی چلا گیا ہے۔ دبئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ… وہ میری بات کو قطع کرتے ہوئے بولا، میں نے جو پہلے تمہیں کہا تھا اسے بھول جاؤ۔ نئی پالیسی یہ ہے کہ اشتیاق کافی عرصے سے روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کی ٹرائی کر رہا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگوں کو بھی میں نے اسی قسم کی باتیں بتا رکھی ہیں۔ آج اشتیاق دبئی روانہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ وہ ایک لمحے کو رک کر میری جانب دیکھنے لگا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور کل سے روبی کے اسکول میں بھی سلیکشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب 2-2.5 ماہ تک یہ اسکول نہیں جائے گی۔ اس فلیٹ میں صرف وہ جوڑے رہیں گے، ایک میں اور روبی اور دوسرا وجیح اور الماس۔ ساحل نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے پہلے ہی کہہ دیا۔ اوہ! وہ چونک اٹھا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آپ دونوں کے نام مجھے پسند آئے۔ میں نے کہا، جب ایک جوڑے میں روبی موجود ہے تو دوسرے میں کم از کم ڈائمنڈ الماس تو ہونا چاہیے نا؟ ضرور ضرور، وہ اس بات میں ساحل آتے ہوئے بولا، اور تمہارے اس ڈائمنڈ کے ذکر پر مجھے یاد آیا کہ مسٹر نیل آرمر اس قیمتی پتھر کے بہت بڑے بیپاری ہیں۔ وہ ایک برطانوی ڈائمنڈ سپورٹ کمپنی کے مالک ہیں جس کی شاخیں دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہیں۔ میں نے کہا، اس بیپار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیل آرمر کی مالی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ ڈائمنڈ کی قیمتی پتھروں میں اس وقت وہی ویلیو اور مقام ہے جو پھولوں میں گلاب کا، پھلوں میں آم کا اور جنگل میں شیر ببر کا ہوتا ہے۔ تم مثالیں اچھی دیتے ہو وجدان، روبی نے خوش دلی سے کہا۔ تمہارے بیان سے جملے میں جان پڑتی ہے۔ امتیاز بولا، مسٹر نیل آرمر ڈائمنڈ انڈسٹری تک ہی محدود نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے بینک کے مالک بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے سینکڑوں بزنس ہوں گے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں۔
ایک بار میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ امتیاز اپنی باتیں کرتے کرتے اچانک نیل آرمر کا تذکرہ کر بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا جو سبب تھا اس کی تصدیق کے لیے میں نے پوچھا، امتیاز، لگتا ہے آج نیل آرمر سے تمہاری بھرپور ملاقات ہوئی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے ان کی پاکستان آمد پر کبھی کبھار ایک آدھ بات ہو جاتی تھی، مگر آج وہ بہت دوستانہ موڈ میں مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا انکشاف بھی کیا کہ میں دنگ رہ گیا۔ کیسا انکشاف؟ ساحل نے تجسس سے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے پوچھا۔ تجسس تو مجھے بھی تھا، تاہم میں نے محض مستفسرانہ انداز میں ہی امتیاز کو دیکھنے پر اکتفا کیا۔ امتیاز نے بتایا، یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ وہ کسی بڑے بینک کے مالک ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بینک کس نوعیت کا ہے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ جس طرح کے دوسرے بینک ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ دوست، نیل آرمر کا بینک کس قسم کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، اس بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سونے کے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، اور اس کی نوعیت کے بینک کو گولڈ اکاؤنٹ بینک کہا جاتا ہے۔ میں نے گولڈ اکاؤنٹ بینک کا ذکر سنا تھا، اس لیے میرے لیے یہ اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس نوعیت کے بینک میں کم از کم 5 گرام سونے سے اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک مسٹر نیل آرمر اور اس کی خوبصورت سیکریٹری مس شیبہ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ مل کر ڈنر کیا۔ کھانے پینے کی بیشتر چیزیں امتیاز اپنے ساتھ باہر سے لایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد روبی اور ساحل تو ایک کمرے میں بیٹھ گئی، میں اور امتیاز دوسرے میں گپ شپ کرنے لگے۔ وہ اپنے ساتھ جو بڑے بڑے شاپنگ بیگز بھر کر لایا تھا، پہلے تو اس کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ ہمارے لیے کئی جوڑے کپڑے اور میک اپ کا مکمل سامان اور لوازمات لے آیا تھا۔ اس نے کہا، وجدان، تمہارا شیو کافی دنوں سے بڑا ہوا ہے، آج تم شیو تو بناؤ گے مگر مجھ سے چھوڑ دو گے۔ تمہارا شیو خاصا گھنا ہے، چند روز میں تمہاری عالیشان مونچھیں تیار ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ تم سر کے بال تھوڑے سے بڑھا کر سائیڈ مانگ نکالنا شروع کرو گے۔ لباس کے سلسلے میں تم ہمیشہ یہ خیال رکھو گے کہ تمہیں اپنی شرٹ کو پتلون کے اندر نہیں کرنا، اوپن اینڈ فری چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح تمہارے حلیے اور سٹائل میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ ساحل بھی بدیسی پہناوے کو ترک کر کے شلوار قمیض اور دیگر ایزی ہینڈ ڈریس استعمال کرے گی۔ بالوں کو باندھنے کی بجائے کھلا چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر تم لوگ اتنا بھی کر لو تو تمہارے گیٹ اپ میں اتنا فرق آ جائے گا کہ دشمنوں سے اپنی شناخت چھپانے کے لیے تم لوگوں کو کسی قسم کے اسپیشل میک اپ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میں امتیاز کی ذہانت کا قائل ہو گیا، وہ بہت مفید اور موقع کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان چند لمحے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا اور مجھ سے میری کہانی سننے کی فرمائش کرنے لگا۔ میں اپنے ذہن میں ایک مکمل کہانی کا خاکہ تیار کر چکا تھا جس میں مرکزی کردار میں خود تھا۔ ازیں علاوہ میں نے بہت کم کرداروں کو اس کہانی میں شامل کیا تھا۔ یہ کہانی چودھری نوازش علی اور میرے والد عابد علی کے مابین پیدا ہونے والی دشمنی سے شروع ہوئی تھی۔ میرے والد مجھے اور میری والدہ کو لے کر پاکستان سے سنگاپور جا پہنچے۔ اس کے بعد چودھری کے بھیجے ہوئے خبیث دارا کا طویل تذکرہ تھا اور ہمارے معرکوں کی تفصیل تھی۔ دوستوں اور دشمنوں کے چھوٹے موٹے کردار بھی آ جاتے تھے۔ میں دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے اپنے والدین کے لہو کا حساب لینے کے لیے پاکستان آیا تھا، اور یہاں چودھری نوازش علی میرا اصل ٹارگٹ تھا۔ میں نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے لے کر اب تک کے حالات و واقعات کو منوعاً امتیاز کے گوش گزاں کر دیا۔ سرودست میں نے متروک کنویں میں دفن لگ بھگ 1/4 ارب مالیت کے سونے کا راز امتیاز علی کو نہیں بتایا تھا۔ یہی وہ واحد چیز تھی جو میں نے اسے چھپائی تھی۔ میں فی الحال احتیاط کے پیش نظر ایسا کر رہا تھا، اس میں میری کوئی بدنیتی یا چال شامل نہیں تھی۔ میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر امتیاز کو اس راز میں ضرور شریک کر لیتا۔ نصف شب کے بعد روبی ہمارے کمرے میں چلی آئی، ساحل اس کے ساتھ ہی۔ روبی نے ہم دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، کیا آج سونے کا ارادہ نہیں؟ اس کا تو کافی دیر سے جمائیاں آ رہی ہیں۔ امتیاز اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ٹیلی فون سیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ دراصل مجھے ایک اہم کال کا انتظار ہے جو رات میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تم فون کو بخوشی لے جاؤ، میں نے کہا، فی الحال میں اسے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ کمرے سے جانے لگا تو میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، وجدان، ممکن ہے رات کی کسی پہر میں تمہارے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش آئے، تم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہنا۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ تمہیں اس قسم کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ وہ تعمیر کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی جس اہم فون کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق اگر میرے حسب منشا مجھے اطلاع دی گئی تو پھر میں تمہیں ضرور ڈسٹرب کروں گا۔
اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سرپرائز کا تعلق وجدان سے ہے۔ ساحل نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا ایسا کون سا سرپرائز ہے میرے دوست؟ جگر اگر وقت سے پہلے بتا دیا تو پھر وہ سرپرائز کیسے رہے گا؟ پھر اس نے روبی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہم دونوں کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا، گڈ نائٹ مائی ڈیئر فرینڈس۔ ہم نے بھی جواباً شب بخیر کہا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ تاہم میں نے دروازے کو بولٹ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر وہ اس بیڈ روم میں جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تنہائی میسر آتے ہی ساحل الفاظ کی گداز سے حالات کے گڑے مردے اکھاڑنے لگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، تم نے دوپہر میں مجھے نیلگری کیوں کہا تھا؟ ہماری دوستی اتارو جس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی وہاں ساحل سے نیلگری کے حوالے سے گھل کر بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، خاص طور پر جب سے نیلگری کی چال مجھ پر کھلی تھی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے خفگی کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ساحل کو نیلگری کے دعوے اور طریقہ واردات کے بارے میں بتایا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، وجدان، یہ تم کہہ رہے ہو؟ اس لیے میں یقین کر لیتی ہوں، ورنہ عقل ان باتوں کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ میں نے کہا، عقل میں ایک محدود شے کا نام ہے اور قدرت نے ایسی قوتیں اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں اور ان قوتوں کے حامل افراد ایسے عجوبہ روزگار ہیں کہ عقل ان کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں ماورائے عقل اور مابعد وغیرہ کے خانے میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ بولی، کیا یہ سچ ہے کہ نیلگری میرے جسم کے ساتھ تمہاری تنہائی میں آ چکی ہے؟ ہاں، یہ 100% سچ ہے۔ میں نے راست گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تمہاری خلوت میں کس حد تک داخل ہوئی تھی؟ اس نے تیکھے اور مانیکیز انداز میں پوچھا۔ جس حد تک میں نے اسے اجازت دی تھی۔ وہ کبھی مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ وہ متذبذب نظر آنے لگی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے کسی عورت کا شوہر نامحرم عورتوں سے مراسم قائم کر لے تو اس بیوی کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ ساحل نے بولا، وجدان، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو، بتانے والی ہوئی تو ضرور جواب دوں گا۔ گویا تم نے جواب دینے سے پہلے ہی ایک کڑی شرط ظاہر کر دی۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی، میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے ساحل۔ میں نے پہلو تہی کرتے ہوئے کہا، اپنے خود ساختہ اصول کی روشنی میں یہ فیصلہ بھی تم ہی کرو گے کہ آیا میرا سوال جواب کے قابل ہے یا نہیں۔ اچھا بابا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے چند لمحات ٹولتی نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور مدبرانہ انداز میں بولی، وجدان، میری معلومات اور مشاہدے کے مطابق ہر قسم کے لوگ تمہاری محبت میں گرفتار ہیں۔ ان میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور اب یہ پراسرار ہستی نیلگری بھی اس قطار میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہے؟ یہ سوال وہ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکی تھی مگر ہر بار اس کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ میں نے ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے کہا، ساحل، میں اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں جان دینے اور لینے کی بات کر رہی ہوں اور نہ ہی اس قسم کی محبت میرا موضوع ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تم ہر دفعہ بڑی خوبصورتی سے میرے سوال کے حساس سے نکل جاتے ہو مگر آج میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں کس سے محبت کی ہے اور اس محبت سے میری جو مراد ہے وہ تم بخوبی سمجھ رہے ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میری ایسی قسمت کہاں کہ مجھے کسی سے اس قسم کی محبت ہو جائے جس نوعیت کا تم تذکرہ کر رہی ہو۔ یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے کسی حصار کا ذکر کیا تھا، کیا تم مجھ پر کوئی بندش وغیرہ کروا رہی ہو؟ شروع کر دی تم نے گڑبڑ، لیکن میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میں نے کب چھوڑنے کو کہا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں میں میرا دھیان نہ ہٹاؤ وجدان۔ میں نے کہا، تمہارا دھیان اگر بڑھ سکتا ہے تو بہت پہلے تو میں اپنے سوال کو بھول چکی ہوتی۔ تم مضبوط قوت ارادی کی مالک ہو۔ میں اس وقت اپنی تعریف نہیں بلکہ اپنے سوال کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ جواب تو میں تمہیں دے چکا۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت سے نہیں مانو گے۔ میں نے کہا، اگر میں شرافت سے نہیں مانوں گا تو کیا تم کوئی بدماشی وغیرہ بھی دکھا سکتی ہو؟ بالکل دکھا سکتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے دھمکی آمیز انداز میں بولا، شریف انسان کی بدماشی بڑی قیامت خیز ہوتی ہے وجدان۔ میں وہ پہلے والی چھوئمی دھنو نہیں رہی جو ہر وقت بچوں جیسی حرکتوں میں مشغول رہتی تھی۔ تمہارے ساتھ نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔
تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ آخری جملہ اس نے زمانی انداز میں ادا کیا تھا۔ ساحل کی بے باکی بہادری جارحیت امیز انداز کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ آج دوپہر والے واقعے کے بعد سے اس کا حوصلہ کھل گیا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ اعتماد آ گیا تھا اور اس کے عزائم تشویشناک دکھائی دیتے تھے۔ ساحل کے اندر جو یہ تبدیلی آئی تھی اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ موقع تو اسے میں نے ہی فراہم کیا تھا۔ شاید وہ میرے اشارے کی منتظر تھی اور میں فی الحال اسے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ساحل خاموش نظر سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے خیالات کے بھنور سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میں ایک زہریلا انسان ہوں۔ تمہیں اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو مجھ سے فاصلے پر رہا کرو۔ تمہارا یہ زہریلا پن دوپہر میں کہاں چلا گیا تھا وجدان؟ وہ شرارت امیز مسکراہٹ سے بولی۔ میں بوکھلا گیا تھا اور لاجواب ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، وجدان، اگر واقعی تمہارے ساتھ کسی قسم کے زہریلے پن کا مسئلہ ہے تو تم بے فکر رہو، میں خود تمہارا علاج کراؤں گی۔ میں نے شدید حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرا علاج کراؤ گی؟ مگر کس سے؟ ایک لیڈی ڈاکٹر سے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ساحل؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں دیر میں اپنی اس کسی نسوانی مسئلے پر روبی سے بات کر رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک نہایت ہی ماہر ڈاکٹر سے اس کی دوستی ہے اور وہ خاص طور پر پیچیدہ اور مہلک امراض کا علاج کرنے کے لیے معروف ہے۔ میں کل تمہیں اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ ساحل تو بہت تیزی سے پیش قدمی میں آندہ تھی۔ وہ میرے ایک ایک معاملے کو گہری فکر مندی سے دیکھنے لگی تھی، جو میرے لیے شاید فکر مندی کی بات تھی۔ اگر میں اس فعل آپ کے سامنے کوئی مضبوط بننا باندھتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ بہانے لے جانے کے لیے تیار نظر آتا۔ میں نے ایک تکیہ اٹھایا اور بستر سے نیچے اتر گیا۔ وہ حیرانی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہو وجدان؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں اب سونا چاہتا ہوں۔ وہ چمک کر بولی، سونے کے لیے تو یہ بیڈ ایجاد کیا گیا ہے اور تم ادھر قالین پر ڈیرا لگانا چاہتے ہو؟ بیڈ پر تم سو جاؤ، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ نیرگری کی دھمکی سے ڈرتے ہو؟ میں نیرگری کی دھمکی سے زیادہ تمہاری بے باکی سے ڈرنے لگا ہوں ساحل۔ اس نے کلکلا کر ایک کہکا لگایا اور پھر چھیڑنے والے انداز میں بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم وہی وجدان ہو جو 10-12 افراد کو چٹکیوں میں مسل ڈالتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں اور چودھری نواز علی جیسا طاقتور شخص اسے خود سے دور رکھنے کے لیے اپنے درجنوں گرکوں کو میدان عمل میں اتار چکا ہے۔ ساحل کے اندازے وضاحت میں طنز نہیں بلکہ شرارت تھی۔ وہ گویا مجھ سے دل لگی کر رہی تھی۔ اس سے پہلے یہ کہ دل کی لگی میں بدل جاتی، میں نے نہایت ہی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پاگل کروانا ضروری سمجھا۔ ساحل، شیر کے منہ کو ایک مرتبہ خون لگ جائے تو پھر اس کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی۔ کیا تم خود کو میرے لیے خون کی ندی میں بدلنا چاہتی ہو؟ میرے سنسنی سوال کی بلا کی طاقت تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ برنگ بیک وقت آ کر گزر گئے۔ پھر وہ سلیپنگ ڈریس پہننے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ میں نے بیڈ روم کے دروازے کے نزدیک قالین پر تکیہ رکھا اور دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے ساحل روشن ہو گئی اور اپنی آتشی روشنی کی حرارت کو میرے وجود میں اتارنے لگی۔ ساحل کی بے باکی اگر اسی رفتار سے سفر کرتی رہی تو مستقل قریب میں میرے لیے بہت پریشانیوں کا سبب بن سکتی تھی۔ وہ رنگ سنت کی قیامت سرایہ بیٹی سونیا سے 10 ہاتھ آگے دوڑنے کے موڈ میں دکھائی دیتی تھی۔ رات کے آخری پہر دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیوار کی کلاک پر نظر دوڑائی۔ اس وقت صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے اٹھ کر بآہستگی دروازہ کھولا۔ سامنے امتیاز موجود تھا جو بہت جلدی میں نظر آتا تھا۔ خیریت تو ہے دوست، اتنی صبح؟ وہ بڑی سرت سے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا مجھے ایک اہم کال کا انتظار ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ کال مجھے موصول ہوئی ہے۔ تم نے تو یہ بھی کہا تھا مجھے کوئی انوکھا سرپرائز دینے والے ہو۔ میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ یہ کال اسی سلسلے میں تھی۔ میں نے پوچھا، اور وہ سرپرائز کہاں ہے؟ سرپرائز تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس فلیٹ سے نکل کر کچھ فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ میں تو بالکل تیار ہوں۔ تم بھی فوراً ریڈی ہو جاؤ۔ جانا کہاں ہے؟ گرین بیلٹ کے ایک بنگلے میں۔ گرین بیلٹ کا نام پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے اس طرح بھی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اس علاقے میں تو میاں زاہد کے گروہ کے کچھ افراد بھی ایک بنگلے میں رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہمیں اسی بنگلے میں داخل ہونا ہے جگر۔ میں نے چوکنا نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہاں کوئی خاص بات ہے؟ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اس سے زیادہ خاص بات اور کیا ہوگی؟ کچھ وضاحت اس سرپرائز کی بھی تو کر دو دوست۔
جگر میں نے میر بخش کا سراغ لگا لیا ہے۔ میں بے ساختہ اچھل کر رہ گیا۔ میں نے حیرت امیز خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ یس، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر بے خبری سوئی ہوئی ساحل پر ڈالی اور دوبارہ امتیاز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یار یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ تیاری میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ بس میں لباس تبدیل کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، امتیاز نے کہا۔ ساحل کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے روبی کو ہر بات سمجھا دی ہے۔ ہماری واپسی سے پہلے اگر ساحل بیدار ہو گئی تو روبی اسے پریشانی سے بچا لے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کیونکہ اندر ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ میں سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ میر بخش کو ہم سے جدا ہوئے لگ بھگ 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میاں زاہد حسین والے ہوٹل میں قیام کے دوران میں وہ گزشتہ رات آخری پہر غائب ہوا تھا۔ ساحل کا شک درست ثابت ہوا، اسے میاں زاہد کے اما پر ہی غائب کیا گیا تھا کیونکہ امتیاز اس کی موجودگی ایک ایسے بنگلے پر کر رہا تھا جو مبینہ طور پر میاں زاہد حسین کے آدمیوں کے استعمال میں تھا۔ میر بخش کے بارے میں ملنے والی اس اطلاع نے میری رگ و پے میں مسرت امیز سنسنی دوڑا دی۔ وہ میرا سچا دوست اور وفادار ثابت ہوا تھا اور اب سے میری مدد کی اشد ضرورت تھی۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک وہ زندہ سلامت ہو۔ میر بخش کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے 2 منٹ میں کپڑے بدلے اور تیسرے منٹ میں امتیاز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور پوچھا، کوئی ہتھیار وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کہو گے تو لے آؤں۔ بیگ کے اندر ایک پسٹل رکھا ہے جو میں نے گزشتہ رات شاہین کمپلیکس کے نزدیک ایک مارکے میں میاں زاہد کے بندوں سے چھینا تھا۔ امتیاز نے اپنے لباس سے ایک اسٹیل باڈی پسٹل نکالا۔ میری جانب بڑھاتے ہوئے وہ بولا، اسے اپنے پاس رکھ لو، ہم ان رہے، ضرورت پڑنے پر بہت کام آئے گی۔ میں نے پسٹل کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، کہا، اور تم؟ میرے پاس ہے اسلحہ۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو آؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں فلیٹ سے باہر تھے۔ ہم نے نہایت ہی محتاط انداز میں زینے طے کیے اور بلڈنگ کے داخلی گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس گیٹ کی ایک ایک چابی بلڈنگ کے تمام مکینوں کے پاس رہتی تھی تاکہ وہ وقت بے وقت اسے اپنی سہولت اور ضرورت کے تحت کھولا جا سکے۔ عموماً رات 12 بجے یہ گیٹ بند کر دیا جاتا تھا۔ امتیاز نے گیٹ کھولا اور باہر آ کر دوبارہ لاک کر دیا۔ بلڈنگ سے باہر آ کر امتیاز پیدل ہی ایک جانب چل پڑا۔ میں نے اس کی تقلید کرتے ہوئے پوچھا، کیا گرین بیلٹ کا علاقہ یہاں سے قریب ہی ہے؟ اس نے بتایا، طارق روڈ اور گرین بیلٹ ایک ہی علاقے یعنی PECHS میں واقع ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہاں تک پیدل جائیں گے۔ دونوں مقامات کے درمیان 15-20 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ اور ہم تو… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میرے جملے کی تہہ تک پہنچ کے جلدی سے بولا، ہم احتیاطاً تھوڑا پیدل چلیں گے وجدان، تم فکر نہ کرو، ادھر کیفے ڈی خان کے نزدیک ہمارے لیے ایک گاڑی تیار کھڑی ہے۔ 2 گلیاں گھومنے کے بعد ہم کیفے ڈی خان کے پاس پہنچ گئے۔ امتیاز ایک یلو کیب کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آؤ وجدان، ہم اس گاڑی میں جائیں گے۔ یلو کیب ہمارے اندر بیٹھتے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ڈرائیور صورت موجود تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی اس نے یلو کیب آگے بڑھا دی۔ میں نے امتیاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ہم اس ٹیکسی میں گرین بیلٹ تک جائیں گے؟ یہ دکھنے میں ایک ٹیکسی ہے، امتیاز نے بتایا، مگر ہمیشہ پرائیویٹ استعمال میں رہتی ہے۔ جاوید کو اپنا ہی بندہ سمجھو۔ ویسے ہم جس قسم کے مشن پر جا رہے ہیں اس میں ٹیکسی کا استعمال زیادہ موزوں رہتا ہے۔ یلو کیب مین طارق روڈ کو چھوڑ کر شاہراہ قائدین پر آ گئی۔ میں نے امتیاز سے پوچھا، یار تم نے یہ نہیں بتایا، میر بخش کا سراغ تم نے کیسے لگایا؟ ڈرائیور جاوید کو امتیاز اپنا ہی بندہ کہہ چکا تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں میر بخش کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا۔ امتیاز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، زیادہ تفصیل سنانے کا تو ابھی وقت نہیں، مختصراً اتنا جان لو کہ میں نے آج صبح ہی میر بخش کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میاں زاہد حسین اور اس کے گھر کے میرا خصوصی ٹارگٹ تھے۔ بالآخر میری یہ تلاش کامیاب رہی۔ میرے ایک ساتھی نے تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ میر بخش اس وقت گرین بیلٹ والے بنگلے میں موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کہو وجدان، یہ سرپرائز تمہیں کیسا لگا؟ فینٹاسٹک، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ یلو کیب نے شاہراہ فیصل کو عبور کرنے کے بعد ایک سروس روڈ پکڑی، پھر چند گلیوں میں سے گزر کر وہ ریلوے لائن کے قریب پہنچ گئی۔ خلاف معمول ہماری گاڑی نے ریلوے لائن کو اوپر سے کراس کرنے کی بجائے اس کے نیچے ایک پلیا میں سے راہ لی اور دوسری جانب پہنچ گئی۔ ہم لوگ
ای مارکیٹ میں سے گزرے، پھر چند لمحے ایک نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ اب ہم گرین بیلٹ کے علاقے میں تھے۔ امتیاز نے ایک گلی کے کونے پر یلو کیب رکوائی اور جاوید کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی نیچے اتار دی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 13 پہ سماعت فرمائیے۔ ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔